بسم اللہ الرحمن الرحیم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ۔ پیچھے قیامت اور سزا اور جزا کا ذکر تھا، اب آگے رسالت اور اس کی سب سے بڑی دلیل یعنی قرآن کریم کی حقانیت کا مضمون ہے، جو کہ سورت کے شروع میں بھی تھا۔ وما علمناه الشعر وما ينبغي له، اور یہ کفار جو آپ کی نبوت باطل کرنے کے لیے آپ کو شاعر یعنی خیالی مضامین باندھنے والا کہتے ہیں، تو ان کا یہ کہنا بالکل باطل ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو شاعری یعنی خیالی مضامین ترتیب دینے کا علم نہیں دیا، اور بغیر تعلیم کے کسی بھی چیز کا علم حاصل نہیں ہوتا، چنانچہ آپ فن شاعری سے بری ہیں، اور وہ شاعری آپ کے شایان شان بھی نہیں، کیونکہ آپ اعلیٰ درجے کے محقق ہیں، صحیح اور حق مضامین بیان کرتے ہیں۔ ان هو الا ذکر وقرآن مبین، یعنی آپ کو عطا کیا ہوا وحی کا علم جسے یہ لوگ شاعری کہتے ہیں، وہ تو محض نصیحت کا مضمون اور ایک آسمانی کتاب ہے جو احکام ظاہر کرنے والی ہے۔ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ ان احکام کے بیان کے اثر سے ایسے شخص کو ایسا ڈرائے جو نفع دینے والا ہو اور دل کے اعتبار سے زندہ ہو، اور تاکہ کافروں پر عذاب کی حجت ثابت ہو جائے، یعنی ان سے کہا جائے گا کہ تم نے احکام سننے کے باوجود انکار کیا، تو اب اس کی سزا چکھو۔ وما علمناه الشعر، یعنی ہم نے آپ کو شاعری کا علم نہیں دیا، مطلب یہ کہ بغیر تعلیم حاصل کیے کوئی بھی علم حاصل نہیں ہوتا، اور تعلیم کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو خدا سکھا دے جسے وحی کہتے ہیں، یا بندے سکھا دے، اور شاعری کا فن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں سکھایا، چنانچہ آپ شاعری کے فن سے بالکل منزہ یعنی پاک ہیں۔ وما ينبغي له، یعنی شاعری آپ کے شایان شان بھی نہیں، کیونکہ شاعری کی بنیاد محض تخیل پر ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں شاعرانہ خیالات نہیں ہیں۔ پھر شاعری پر آپ کی قدرت نہ ہونا یہ اعلیٰ درجے کی نزاہت اور پاکی ہے، یہاں تک کہ آپ کو نظم میں مہارت نہیں دی، کیونکہ نظم میں اکثر خیالی مضامین ہوتے ہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عرب تو وہ قوم ہے جس کی فطرت میں شعر و شاعری پڑی ہوئی ہے، عورتیں بچے بے ساختہ شعر کہتے ہیں، وہ شعر کی حقیقت سے پوری طرح واقف ہیں، تو انہوں نے قرآن کو شعر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کس اعتبار سے کہا؟ کیونکہ نہ تو قرآن وزن شعری کا پابند ہے، نہ کہیں ردیف قافیے کا۔ قرآن کو تو کوئی جاہل اور شعر و شاعری سے ناواقف بھی شعر نہیں کہہ سکتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شعر دراصل خیالی خود ساختہ مضامین کو کہا جاتا ہے، خواہ نظم میں ہوں یا نثر میں۔ ان کا مقصد قرآن کو شعر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہنے سے یہ تھا کہ آپ جو کلام لائے ہیں وہ محض خیالی افسانے ہیں، یا پھر شعر کے معروف معنی کے اعتبار سے شاعر کہا تو اس مناسبت سے کہ جس طرح نظم اور شعر خاص اثر رکھتا ہے، قرآن کریم کا اثر بھی ایسا ہی ہے۔ یہاں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ احادیث کی بعض روایات میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شعری وزن کے مطابق کچھ کلمات تو منقول ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی صحیح اور اچھی غرض سے یوں کبھی کسی شعر کا نقل کر دینا یا بلا ارادہ کوئی موزوں کلام زبان سے نکل جانا
تو وہ اس آیت کے مضمون کے خلاف نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شعری وزن کے مطابق منقول کلمات وہ خاص شعر کے قصد و ارادے سے نہیں تھے بلکہ اتفاقی ہیں، اور ایسے اتفاقی کوئی ایک دو شعر موزون ہو جانے سے کوئی شاعر نہیں کہلاتا۔ پیچھے ایسے دلائل سے توحید کو ثابت کیا تھا جن میں اللہ تعالی کی نعمتوں کا بیان بھی شامل ہے۔ اب پھر اسی مضمون کی طرف ایسے ہی دلائل سے رجوع کیا جاتا ہے۔ پیچھے شریک خداؤں کی نفی اشارتن تھی اور یہاں صراحت کے ساتھ ہے۔ اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، کیا ان مشرک لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم نے ان کے فائدے کے لیے اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے مویشی یعنی چوپائے پیدا کیے، یعنی ان کی پیدائش میں کسی اور کو دخل نہیں، پھر ہمارے مالک بنانے سے ہی یہ لوگ ان کے مالک بن رہے ہیں۔ اب آگے ان مویشیوں یعنی چوپایوں کے فوائد کی کچھ تفصیل ہے۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کا تابع بنا دیا، سو وہ چوپائے ان لوگوں کے کام میں لانے سے کام آتے ہیں، چنانچہ ان میں بعض تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کو وہ کھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اور ان مویشیوں میں ان لوگوں کے لیے اور بھی فائدے ہیں، جیسے بال، کھال، ہڈی وغیرہ مختلف طریقوں سے استعمال میں آتے ہیں، اور ان مویشیوں میں ان لوگوں کے پینے کی چیزیں بھی ہیں یعنی دودھ، تو کیا اس پر بھی یہ لوگ شکر نہیں کرتے؟ اور شکر کا سب سے مقدم اور اہم درجہ توحید پر ایمان ہے۔ اگر اس آیت میں لفظ انعام سے خاص مویشی یعنی جانور مراد ہیں جو کہ حلال ہیں، تو بعض کے کھانے کا یہ مطلب ہے کہ ان کے بعض اجزاء کھاتے ہیں اور بعض اجزاء پھینک بھی دیے جاتے ہیں، اور اگر لفظ انعام حلال اور حرام سب جانوروں کو عام ہو تو ظاہر ہے کہ ان میں سے وہی کھائے جاتے ہیں جو کہ حلال ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور انہوں نے شکر اور توحید کے بجائے کفر اور شرک اختیار کر رکھا ہے، چنانچہ اس امید پر خدا کے سوا اور معبود قرار دے رکھے ہیں کہ انہیں ان باطل معبودوں کی طرف سے مدد ملے۔ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، لیکن وہ باطل معبود ان کی کچھ مدد کر ہی نہیں سکتے، اور مدد تو کیا کرتے، اور الٹے وہ معبود ان لوگوں کے حق میں ایک مخالف فریق ہو جائیں گے جو حساب کی جگہ میں زبردستی حاضر کیے جائیں گے، یعنی وہ معبود وہاں حاضر ہو کر ان مشرکین کی مخالفت کا اظہار کریں گے، جیسا کہ سورہ مریم میں ارشاد ہے وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اسی طرح سورہ یونس میں فرمایا وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ۔ پیچھے حق واضح ہو جانے کے باوجود مشرکین کا توحید قبول نہ کرنا اور بتوں کی عاجزی ظاہر ہونے کے باوجود شرک اختیار کرنے کا بیان تھا، جس سے ان مشرکین کا انتہائی درجے احمق یا نہایت درجے کا سرکش ہونا لازم آتا ہے۔ اب آگے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ ایسی صاف صاف باتوں میں مخالفت کرتے ہیں تو آپ ان کی حالت پر غم نہ کریں، اور اس مضمون سے رسالت کے مسئلے میں اور زیادہ تسلی حاصل ہوتی ہے کہ جب یہ لوگ حق تعالی کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ تو کچھ بھی عجیب بات نہیں۔ فلا يحزنك قولهم، جب یہ لوگ ایسے واضح اور کھلے ہوئے امور میں بھی مخالفت ہی کرتے ہیں تو توحید اور رسالت کے انکار سے متعلق ان لوگوں کی باتیں آپ کے لیے رنج اور غم کا سبب نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ رنج و غم یا دل کا ٹوٹنا امید کی وجہ سے ہوتا ہے، اور امید مخاطب کے عقل و انصاف سے ہوتی ہے، اور ان لوگوں میں نہ عقل ہے نہ انصاف، تو ان سے کسی چیز کی امید ہی نہیں ہو سکتی، پھر غم کیوں ہو۔ اب آگے دوسرے طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کی تاکید کی جاتی ہے۔ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، بے شک ہم سب جانتے ہیں جو کچھ یہ دل میں رکھتے ہیں
اور جو کچھ زبان سے ظاہر کرتے ہیں، اس لیے مقررہ وقت پر ان کو ان کے عمل کی کافی سزا ملے گی۔ فلا يحزنك قولهم، یعنی ان لوگوں کی باتیں آپ کے لیے رنج و غم کا سبب نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کام کرنے والوں کو مخالفین کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی واقف ہیں اور خود ہی اس کا مناسب انتقام لے لیتے ہیں۔ اب سورت کے اختتام پر پھر قیامت کے مضمون کی طرف رجوع ہے، البتہ اتنا فرق ہے کہ پیچھے قیامت کے واقع ہونے کا زیادہ ذکر تھا اور آگے دلیل کا پہلو زیادہ ہے، کیونکہ پیچھے قیامت کے واقع ہونے کے متعلق سوال ہوا تھا اور یہاں قیامت کے ممکن ہونے پر اعتراض ہوا ہے۔ چنانچہ آگے کی آیات کا شان نزول یہ ہے کہ عاص بن وائل ایک بوسیدہ ہڈی لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس ہڈی کو اپنے ہاتھ سے توڑ کر ریزہ ریزہ کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا اللہ اس ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے گا جس کا حال یہ دیکھ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور تم دوزخ میں جاؤ گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تجھے موت دے گا، پھر زندہ کرے گا اور پھر تجھے جہنم میں داخل کرے گا۔ اس پر یہاں سے سورت کے آخر تک کی آیتیں نازل ہوئیں۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا اس آدمی کو جو قیامت کا انکار کرتا ہے یہ معلوم نہیں کہ ہم نے اسے ایک حقیر نطفہ سے پیدا کیا، جس کا تقاضا تو یہ تھا کہ اپنی اس ابتدائی حالت کو یاد کر کے پہلے تو اپنی حقارت اور خالق کی عظمت کو دیکھ کر خود شرماتا تو اعتراض اور گستاخی کی جرأت نہ کرتا، دوسرے خود اپنی اس حالت سے ہی دوبارہ زندہ ہونے پر استدلال کرتا کہ جس اللہ نے بے جان نطفے سے جاندار آدمی بنا دیا ہے وہ اللہ بے جان ہڈی میں بھی جان ڈال سکتا ہے، سو اس نے ایسا نہ کیا بلکہ مذکورہ تقاضے کے خلاف وہ کھلم کھلا اعلانیہ اعتراض کرنے لگا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور وہ اعتراض یہ کہ اس نے ہماری شان میں ایک عجیب مضمون بیان کیا اور اپنی اصل کو بھول گیا کہ ہم نے اسے حقیر نطفے سے ایک کامل انسان بنایا۔ اگر وہ اپنی اصل کو نہ بھولتا تو طبعی اور عقلی طور پر ایسی بات نہ کہتا۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، اور وہ کہتا ہے کہ ہڈیوں کو خاص طور سے جبکہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہوں کون زندہ کرے گا۔ وضرب لنا مثلا، یعنی ہماری شان میں ایک عجیب مضمون بیان کیا۔ یہاں عجیب اس لیے کہا کہ اس کے مضمون سے قدرت کا انکار لازم آتا ہے۔ قل یحییہا الذی انشأہا اول مرہ، آپ جواب دے دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں پیدا کیا ہے، کہ پہلی تخلیق یعنی پیدائش کے وقت ان ہڈیوں کا زندگی سے کوئی تعلق ہی نہ تھا، وہ زندگی سے بہت دور تھیں، اور اب تو ایک بار وہ حیات یعنی زندگی کو قبول بھی کر چکی ہیں، تو اب ان میں زندگی پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ، اور وہ ہر طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے، یعنی ابتدا میں کسی چیز کو پیدا کرنا بھی یا پیدا شدہ چیز کو ختم کر کے دوبارہ پیدا کرنا بھی اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، وہ ایسا مطلق قدرت والا ہے کہ تمہارے لیے بعض ہرے درخت سے آگ پیدا کر دیتا ہے، پھر تم اس سے اور آگ سلگا لیتے ہو۔ عرب میں دو درخت معروف تھے، ایک مرخ اور دوسرا عفار۔ عرب ان دونوں درختوں سے چقماق کا کام لیتے تھے، یعنی دونوں درختوں کے ملانے سے آگ پیدا ہو جاتی تھی۔ تو فرمایا کہ جس قادر نے پانی کے اثرات سے بھرپور ہرے درخت میں آگ پیدا فرما دی، کیونکہ پانی کا اثر ہی سرسبزی اور ہرا پن ہے، تو دوسرے جمادات میں زندگی پیدا کر دینا اس قادر ذات کے لیے کیا مشکل ہے، کیونکہ وہاں تو آگ کے ساتھ پانی بھی رہتا ہے، اور یہاں تو زندگی کے بعد وہ جماد یعنی بے جان نہ رہے گا،
تو وہ اس زندہ کرنے سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، اور جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے آدمیوں کو دوبارہ پیدا کر دے؟ بلا وہو الخلاق العلیم، ضرور وہ قادر ہے، بلکہ زمین اور آسمان تو اس آدمی سے بھی بہت بڑے ہیں، اور وہ بڑا پیدا کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اور اس کی قدرت ایسی ہے کہ جب وہ کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا معمول تو یہ ہے کہ اس چیز کو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو بس وہ ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس ذات کے لیے کون سی بات مشکل ہو سکتی ہے؟ کن فیکون، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر چیز کی تخلیق یعنی پیدائش یکا یک اور فوراً ہی ہو، بلکہ خالق کی حکمت کے تحت جس چیز کا فوری طور پر پیدا ہو جانا مصلحت ہوتا ہے تو وہ فوری طور پر بلا تدریج اور بلا مہلت پیدا ہو جاتی ہے، اور جس چیز کا پیدا ہونا کسی حکمت اور مصلحت کی بنا پر بتدریج یعنی مرحلہ وار مناسب سمجھا گیا ہو تو وہ اسی تدریج اور مرحلوں کے ساتھ وجود میں آتی ہے، چاہے اس کی صورت یہ ہو کہ اسے پہلے ہی حکم میں خاص تدریج کے ساتھ پیدا ہونا بتلایا گیا ہو، یا ہر مرحلے پر اسے علیحدہ اور الگ کن کے حکم کا خطاب ہوتا ہو۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، تو ان سب باتوں سے ثابت ہو گیا کہ اس کی ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا پورا اختیار ہے، یعنی وہ عاجزی اور مجبوری وغیرہ جیسی کمزوریوں سے پاک ہے۔ اور اب یہ دعویٰ تمام شبہات سے سالم محفوظ باقی رہ گیا کہ تم سب کو قیامت میں اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔